अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती और इक़्तिसादी मरकज़ होने के बायस मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद बरसों से शहर कराची में सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन कारोबारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर आलमी बैंक ने एक जायजा रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मौशी हब कराची में कारोबार की राह में रुकावट यहाँ होने वाली करप्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम पर है। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर आलमी बैंक ने एक जायजा रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची में कारोबार की राह में रुकावट यहाँ होने वाली करप्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम है। जायजा रिपोर्ट में करप्शन का दूसरे ममालिक और जनूबी एशिया के साथ तकाबुली जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बदउनवानी और सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदा सूरत हाल सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। ताहम कराची में दोनों सूबों के मुकाबले में बिजली फराहमी की सूरत हाल कदरे बेहतर है। आलमी बैंक की जानिब से किए गए सर्वे में 35% जवाब दहिंदा इदारों ने करप्शन को कारोबार के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। आलमी तौर पर यह शरह 6% जबकि जनूबी एशिया में 9% है। आलमी बैंक के मुताबिक कराची में 2005 के मुकाबले में 2015 में गुर्बत में कमी आई है। गुर्बत की मौजूदा शरह 9% जबकि 2004 में ये शरह 23% तक थी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौशी हब है, मगर क्या वजह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से इस शहर की मौशी मसाइल कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं? वक्त के साथ साथ हर बड़े शहर के मसाइल बढ़ना एक कुदरती अमल है। ये कराची के बारे में कोई ऐसी इनफरादी बात नहीं है। असल मसला तो ये है कि मसाइल बड़े भी हैं लेकिन इन्हें नज़रअंदाज भी किया गया है, और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो साबका वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने साल से कोशिश ये की है कि जितना भी हो सके फोकस किया जाए लाहौर पे या सूबा पंजाब पे। कराची में आम तौर पे आप यहाँ के सियासतदानों से या दूसरे अहम अफराद से बात करें तो वो यही रोना रोते हैं कि जनाब लाहौर में तो ऑरेंज ट्रेन बन गई है, एक मिसाल है, जबकि कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट का मसला कहीं ज़्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना हुआ। इसके अलावा बेशुमार मिसालें मिलती हैं। कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है। कराची में सिक्योरिटी का मसला था जो कि फ़ौज ने आके हल किया, लेकिन उसके बाद ऐसी इस्लाहात जिनके नतीजे में अगर कल फ़ौज चली जाए तो भी यहाँ पे सिक्योरिटी बरकरार रहे। ये सारी की सारी चीज़ें मिल के एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं एक ऐसे शहर की जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मईशत का बिल्कुल दिल जाना जाता है, लेकिन इस शहर को इतनी बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है और आज भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, और इसलिए कोई उम्मीद की किरण बहुत बड़ी यहाँ पे ऐसी नहीं नज़र आती जिसके नतीजे में कहा जा सके कि कराची के मसाइल को हल करने की एक नई और भरपूर कोशिश की इब्तिदा होने वाली है। आलमी बैंक की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक कराची में कारोबार की राह में रुकावट होने वाली करप्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम है। क्या वजह है कि शहर कराची में करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा? कराची करप्शन आलमी बैंक ने अब बयान की तो हम उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये मामला तो सबको नजर आ रहा है और साल से नजर आ रहा है। जहाँ पे पूरे मुल्क की आबादी का 10% एक ही शहर में हो, यानी कराची शहर की जो आबादी है पाकिस्तान की आबादी का 10वां हिस्सा है, वहाँ पे आपको करप्शन भी बड़े पैमाने पे नजर आएगी। और यही सूरत हाल है कि जब तक ये करप्शन का खात्मा ना हो, कराची शहर में ना हो या पाकिस्तान में मजमूई तौर पे ना हो, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर हो ही नहीं सकते। ये तो एक बड़ा तनाज़ा है जिसे हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, और कराची ज़ाहिर है मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। कराची में अब अमन और अमान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होने से शहर कराची में कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी की कोई उम्मीद नजर आती है? वक्ती तौर पे अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से कराची में लोगों ने सुख का सांस तो लिया है। अब रात गए तक मसलन बड़ी शाहराह फैसल, वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आपको नजर आती हैं, मुझे याद है कि आज से चंद साल पहले जब हालात ख़राब थे तो तब वहाँ पे 11-12 बजे के बाद ट्रैफिक भी बहुत कम हुआ करती थी। इस किस्म की और भी मिसालें मिलती हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस दिन फ़ौज यहाँ से चली गई, आखिर फ़ौज कोई परमानेंट हल तो नहीं है, तो फिर क्या कराची की पुलिस मामलात को संभालेगी?
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کراچی کی امن و امان کی صورتحال ایک جانب، مگر گزشتہ چند برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی کراچی میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ دینے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی۔ کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے بڑی حد تک تعلق عام لوگوں کی زندگی سے ہے۔ یعنی یہ تو 2 کروڑ کی آبادی یا اس سے زیادہ کا شہر جو ہے، یہاں پہ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، صحت سے ہے، سیکیورٹی جو سڑکوں پہ ہوتی ہے اس سے ہے، لوگوں کو ذرائع آمدن فراہم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عمرہ ہیں، جو اشرافیہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بدقسمتی کہہ لیجئے، وہ ان مسائل سے روزمرہ کی زندگی میں دوچار نہیں ہیں، اس لیے ان کے کان پہ یوں نہیں رینگتی، انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے۔ یہ تو مسائل عام لوگوں کے ہیں، تو پھر اصلاحات کیسے ہوں گی؟ کراچی کے موجودہ معاشی حالات کو بہتر بنانے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کو کون سے اقدامات لینے ہوں گے؟ میرے خیال میں حکومت کو اداروں کی اصلاح کے حوالے سے سب سے پہلے اقدامات لینے ہوں گے، اور اس میں سر فہرست میری رائے میں تو پولیس کا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کی میونسپل کمیٹی، اور وہاں پہ ایک الیکٹڈ میئر تو آپ نے بنا دیا، لیکن جب تک کہ اس میونسپل کمیٹی کو فعال نہ بنایا جائے، اور جب تک کہ اس میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں، آپ کو عام لوگوں کی زندگیوں سے متعلق جو معاملات ہیں ان میں کوئی بہتری نظر آئے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ چاول کی برآمدات میں گزشتہ ماہ نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پاکستان میں رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ جولائی تا فروری میں 1 ارب 22 کروڑ ڈالر کا 25,91,000 میٹرک ٹن چاول برآمد کیا جا چکا، جو مالی سال کی اسی مدت میں 961 ملین ڈالر کے 22,71,000 میٹرک ٹن چاول کی برآمدات سے مالیت میں 27% اور مقدار میں 14% زیادہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد ملی صاحب، ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے گا، گزشتہ 8 ماہ میں چاول کی برآمد میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ چاول کی برآمد میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے کس حد تک ناگزیر سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک چاول کی برآمدات کی بات ہے، یہ سب سے بڑی کموڈٹی ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہم $2 بلین تک ایکسپورٹ کر چکے ہیں پہلے کچھ سال پہلے، اور اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ کچھ وجوہات کی وجہ سے نیچے آتی جا رہی ہے۔ تو اس میں بہت سارا اسکوپ ہے، بلکہ رائس ایکسپورٹرز تو کہتے ہیں ہم اس کو $4 ارب تک لے جا سکتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو دشواریاں ہیں، وہ اس میں اگر دور کرنے کو حکومت مدد کرے تو یہ ایکسپورٹ مزید پاکستان کے لیے مزید ذرائع مبادلہ لا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چاول کے برآمد میں اضافہ حکومت کی زرعی مصنوعات کی عالمی منڈیوں تک رسائی پر سنجیدگی کا نتیجہ سمجھتے ہیں؟ جی، حکومت ہمیشہ درآمدات کو بڑھانے کے لیے تمام اقدامات کرتی ہے، اور بہت سے اقدامات کیے بھی ہیں ریسنٹلی، جس سے کچھ $1.5 ارب کی برآمدات بڑھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے، تبھی یہ فوائد پاکستان کی معیشت کو مل رہے ہیں۔ پاکستانی چاول کی بڑی وجہ بھارتی چاول کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہے۔ دیکھیں جی، جو صرف بھارت کا ہمارے ساتھ مقابلہ باسمتی میں ہے، جو ہمارا دوسرا چاول ہے جو نان باسمتی ہے، اس میں تو ہم ساری دنیا سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ویتنام ہوا، USA ہوا، تھائی لینڈ ہوا، ان سب سے مقابلہ ہے۔ لیکن صرف باسمتی میں، کیونکہ یہ ایک ایسا چاول ہے جو اور کسی ملک میں اگایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس میں جو خوبیاں ہیں وہ اور کسی ملک میں اگا کر وہ خوبیاں اس چاول میں نہیں آتی۔ تو یہ ہمارا اور بھارت کا ایک مشترکہ پروڈکٹ ہے، لیکن ہماری ورائٹیز اپنی اپنی ہیں، وہ اپنی ورائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں اپنی ریسرچ سے، ہم اپنی ورائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہماری بلکہ یہاں تک اگر مزید باریک بینی سے دیکھا جائے تو ان کی باسمتی کی جو تعریف ہے وہ ہم سے مختلف ہے، اور ہم کیونکہ باسمتی کو خوشبو سے علیحدہ نہیں سمجھتے، اور وہ ان کی کئی ورائٹیز بغیر خوشبو کے بھی بھارت
ان کو باسمتی کے طور پر مارکیٹ کر رہا ہے. اور بدقسمتی کی بات جو یہ ہے کہ ان کو ہم نے پہلے دن نہیں روکا کہ تم غلط تعریف کر کے اس کو ایکسپورٹ نہ کرو. اور یہ لمبا چاول ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن بغیر خوشبو کے چاول باسمتی نہیں ہو سکتا. اگر ہم ان کو پہلے دن سے روکتے اور ان کے لیے رکاوٹ بنتے تو آج یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. گزشتہ دنوں بھارت پاکستانی چاول پر اپنی مہر لگا کر عالمی منڈی میں فروخت کرنے پر مصروف عمل تھا. کیا وجہ ہے کہ بھارت پاکستانی چاول کو اپنے نام سے عالمی منڈی میں فروخت کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے چاول کی مانگ زیادہ ہے، ہمارے چاول کی کوالٹی اچھی ہے، ہمارے چاول کا ساخت اچھی ہے، اور اس وجہ سے اس کی پکائی کے بعد اس کی جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ بھارتی چاول سے بہت مختلف ہے. بھارت کا چاول زیادہ تر بارش پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا نہری نظام ہے جہاں دریاؤں کے پانی سے ہم چاول اگاتے ہیں، اور اس کی کوالٹی اس سے بدرجہ بہتر ہے. اور وہ ان کے پاس کیونکہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس اور معاہدے ہوتے ہیں چاول بیچنے کے لیے، تو وہ ہمارا چاول لے کے تو پھر اس کو اپنی پیکنگ میں ڈال کے یا لیبل کر کے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ لیبلنگ بھی ادھر ہی ہو جاتی ہے، اوپر ایک اس کے توڑا چڑھا دیا جاتا ہے جو پاکستان کا ہوتا ہے، وہ باہر جا کے وہ توڑا اتار دیتے ہیں اور انڈین لیبل سے وہ بک رہا ہے. اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو واویلا یا یہ جو شور ہے یہ آج سے 15-20 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، جب بھارت نے پہلے ہی اپنی ورائٹی نان باسمتی ورائٹی کو باسمتی کے نام سے بیچنا شروع کیا تھا. یہ واویلا، یہ شور تب مچایا جانا چاہیے تھا. اب تو دنیا ریکگنائز کر گئی ہے، اب خاصا مشکل ہوگا، لیکن میں کہوں گا اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی. اگر اس طرف رجحان ہوا تو بھارت کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. کل حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں. اللہ نگہبان.